Hello, Assalamu alaikum. This is Adil SAMI, CEO of Fortune Group of Companies, and Alhamdulillah, it's been several years we are based in Istanbul, and today we have a special guest, mashallah. He is from UK, and he is with us. He is living in Istanbul from a couple of days now, and he will share with us his experience and all those things which he has suffered in last few days. So, sir, first of all, welcome to our program and welcome to our office. Thank you. تو اپنا آپ انٹروڈکشن دیں کہ پاکستان سے کہاں سے ہیں, پھر یو کے معاملات کیسے ہیں اور کیا معاملات زندگی ہیں اس وقت. میں میرا نام طارق محمود ہے. میں بیسکلی بزنس مین ہوں. میں یو کے میں رہتا ہوں, سلاوا میں رہتا ہوں, لیکن بیک ہوم ظاہر بات ہے پاکستان سے میرا تعلق ہے. 2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا, تو مجھے استنبول بہت اچھا لگا فیملی کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ یہاں انویسٹمنٹ کی ہے. سیکنڈ ٹائم میں آیا, میں نے کوئی پراپرٹی یہاں پرچیز کی, ماشاء اللہ وہ اپریشیٹ کر گئی ہے ابھی 30%. تو میں تو اپنے دوست احباب اور فیملی میں اور وہ لوگوں کو بھی سب کو پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں کہوں گا, ویلکم کروں گا کہ اگر وہ آئیں یہاں پر انویسٹ کریں. مجھے جو پرابلمز آئی ہیں وہ بہت زیادہ فیس میں نے کی ہے. وہ لینگویج کا پرابلم تھا اپنے لوگوں میں نہ ہونے کی وجہ سے. اب چونکہ مجھے عادل صاحب مل گئے ہیں, ان کا ماشاء اللہ اچھا بڑا کام ہے اور رجسٹرڈ کمپنی ہے, گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ہے, وہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہو سکتی. تو نیکسٹ میں فیوچر میں جو پلاننگ کر رہا ہوں ان کے ساتھ کر رہا ہوں. تو میں اپنے دوست احباب سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر نیکسٹ ٹائم وہ آئیں, اپنے گھر جیسا ماحول ہے یہاں پر. تو پہلے تو میں تھوڑا سفر کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس کی وجہ سے آپ لرن بھی کرتے ہیں. تو میں نے کافی چیزیں لرن بھی کی ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں سب کو یہی کہوں گا کہ ایسی کمپنی کو چوز کریں جو رجسٹرڈ ہو گورنمنٹ کے ساتھ اور ٹیکس پے کرتی ہو. تو وہ آپ کو کوئی پرابلم دے نہیں سکتی, کیونکہ ان کے اوپر اسٹرکشن بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کی. اور یہ ہمیشہ اچھے رجسٹرڈ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں خود بھی, کیونکہ خود رجسٹر ہوتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں. تو کبھی بھی کسی غیر ضروری جو ان رجسٹرڈ کمپنی کے پاس آپ کو لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو پھر جب آپ پرچیز کریں گے رجسٹرڈ کمپنیز کے ساتھ, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, نہ آپ کو رجسٹرڈ ٹائٹل نہیں لینے کے لیے یا کوئی اور, کیونکہ وہ پراپر کمپنیز ہوں گی, وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہیں. سر, اسی حوالے سے جس طرح سے ماشاء اللہ آپ خود سلاوا یو کے سے ہیں, تو بتائیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا معاملات ہیں. مطلب کہ پوری دنیا کا تو پاکستان سے بالخصوص اور ہمارے ملکوں سے تو لوگوں کا خواب ہے کہ یو کے جائیں, اور آپ یو کے سے یہاں پر آئے تو دیٹ مینس سم تھنگ. تو وہاں پہ کیا اس وقت معاملات ہیں جس نے فورس کیا آپ کو یو کے سے نکلنے پہ؟ جی سر بھائی, پہلے آج سے پہلے بہت پہلے جب ہم یو کے گئے تھے تو انویسٹمنٹ کے بہت چانسز تھے. ابھی وہ سیچوریٹڈ ہو چکا ہے. ابھی وہاں پر جو ہے اس انویسٹمنٹ کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے. پراپرٹیز آر سو ایکسپینسو کہ آپ خریدنا تو بہت مشکل سا ہو گیا. آپ کو لون پہ یا مورگیج پہ لینی پڑتی ہے. جبکہ آپ پاکستان جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر میں نے جب کنفرم ہے مجھے کہ $2.5 لاکھ کی اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو نیشنلٹی مل جائے گی. بالکل. اگر یہاں پہ کوئی نیشنلٹی, ان کی فیملی کو بھی نیشنلٹی مل جائے گی. تو ابھی تو یہ استنبول اور یہ جو ٹرکی ہے یہ تو بہت ایڈوانس جا رہا ہے, کیونکہ تو یورپ وغیرہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان سے. یہ ماشاء اللہ ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اسلامک ویلیوز ہیں, کمپاؤنڈز ہیں, سیکورٹی ہے. سیکورٹی کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہے, یورپ سے ہائی ہے اس وقت. کھانا پینا حلال آپ کو سب ملتا ہے. اس لحاظ سے ایون جو پاکستان سے بھی آ رہے ہیں وہ $2.5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ انویسٹ کریں گے تو ان کا ویسے ہی 2 سال میں وہ 2.5 سے 3.5 لاکھ کا پروفٹ, 30% تو میری پراپرٹی کی اپریشیٹ کر گئی ہیں. تو میں جو فردر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں وہ اس لیے رجسٹر کمپنی کے ساتھ پہلے ہی میں نے کیا, لیکن تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوئی ہے. لیکن ابھی لیکن الحمدللہ کہ گورنمنٹ کے رولس اسٹرکٹ ہیں, کوئی بندہ آپ کو چیٹ نہیں, پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے سے آپ ایسی کمپنیز کے پاس آؤ, جیسے عادل صاحب ہیں, ان کے پاس آپ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ آپ کی پوری ہیلپ کرتے ہیں. اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. تو یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ پرابلم ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں. میں نے ٹائٹل ڈیڈ لے رہی ہے, بڑی مشکل سے ہوئی ہے, کیونکہ لینگویج بیریئر بہت ہے. گورنمنٹ کے پارٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بیریئرس ہیں تو لینگویج کی وجہ سے مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. بالکل سر, جس طرح یہ ابھی ہم کووڈ سے گزرے, پوری دنیا ہی خراب ہوئی, بالکل ایک سسٹم بالکل خراب ہو گیا, مگر اسٹل الحمدللہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریکور. جس طرح آپ کا یہ معاملہ ہوا, میں کووڈ کے دوران یہاں بیٹھا ہوں, اور میں نے ابھی جو پراپرٹی لی ہے ایک اور میں نے اپنے فرینڈس کے لیے لی ہے, وہ میں نے بڑی اچھی پرائز پہ لی ہے. بلکہ ہی سو لکی کہ میرے 1.5 سال پہلے جو پرائز دی تھی وہ اپریشیٹ کر گئی ہے, اس کے قریب اس کو مل گئی. اب سر یہی چیز ہے نا کووڈ کی وجہ سے. لیکن جب یہ کووڈ اوپن ہوگا تو یہاں پہ لوگ آئیں گے, تو اس کے بعد تو یہ کوئی پراپرٹی لے نہیں سکتا, وہ ویسے ہی 10-15-20% اور اس کے بعد میں نے یہ سنا ہے کہ $2.5 لاکھ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں نیشنلٹی کے لیے,
وہ آگے جا کے سال بعد ختم ہو رہی ہے. بالکل سر, اگلے سال 2021 سپٹمبر میں وی آر ایکسپیکٹنگ وہ 4 سے 5 لاکھ ڈالر کر دیں گے. وہاں اچھا, اب آپ بتائیں کہ 2.5 لاکھ ڈالر آپ لیتے ہیں تو ویسے ہی آپ کی وہ جو ویلیو ہے نیشنلٹی کی اور جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ اپریشیٹ کر جائے گی. تو 2.5 لاکھ ڈالر میں تو کوئی ایک گھر بھی نہیں لے سکتا. نہیں آتا, پاکستانی 4 کروڑ روپے بنتا ہے. انگلینڈ میں آپ نارتھ میں گھر لے سکتے ہیں چھوٹا سا, اور باقی تو لندن میں نہیں سوچ سکتے. اس لیے میرا خیال ہے 2.5 لاکھ ڈالر میں 4-5 فلیٹ یہاں مل جاتے ہیں. آپ اگر ایک ہالیڈے فلیٹ بنا رہے ہیں جو میں نے سوچا ہوا جیسے, باقی آپ سارے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کے خرچے بھی نکلتے ہیں اور آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور پراپرٹی بھی اپریشیٹ ہوتی ہے. بالکل سر, الحمدللہ آپ نے یہاں پہ کمرشل یونٹس لیے سارا, تو آپ کو کیا لگا کہ یہ سیف ہے استنبول؟ جس طرح میں اس لیے ایک سوال ہے, جو لوگ ابھی بھی یو کے سے آنا چاہتے ہیں یا یورپ سے ہیں, دے آر ریلکٹنٹ. وہ ایک چیز کیونکہ وہ پیچھے سے نا پاکستان سے یا انڈیا سے یا افغانستان سے بنگلہ دیش سے, انہیں یہ ڈر ہے کہ یار میں پراپرٹی دوسرے ملک میں لے رہا ہوں تو آیا یہ سیف ہے بھی کہ نہیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں, وہ ایک اور پھر سوال آ جاتا ہے کہ سیف ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے اگر یہ 2.5 لاکھ کی پراپرٹی لی تو آیا یہ 2.5 لاکھ کی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ عادل صاحب مجھے 1.5 لاکھ کی 2.5 لاکھ میں بیچ رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے پرائزز. گورنمنٹ نے 2.5 لاکھ, جب وہ آپ اس کو ایکسپرٹائز بولتے ہیں, مجھے بھی یہاں پتہ لگا انگلینڈ میں ہم اس کو سروے بولتے ہیں, لیکن یہ ایکسپرٹائز اس لیے بولتے ہیں کہ اس کی ویلیویشن کرتے ہیں. ویلیویشن کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور نیشنلٹی کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. تو گورنمنٹ اپنے آپ کو چیٹ تو نہیں کرے گی نا. اب وہ کہیں یہ ایکسپرٹائز آ کے کہہ رہا ہے 2.5 لاکھ ڈالر کی ہے اور گورنمنٹ مان لے کہ یہ 2.5 لاکھ ڈالر کی, تو اپنا نقصان خود کیا. ہاں, گورنمنٹ کی 1 لاکھ ڈالر کو بولے 2.5 لاکھ ڈالر کی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لی ہے اور ہر چیز ڈیجیٹائز ہے. بالکل. آپ کبھی بھی, ہاں, جو لینگویج مجھے جو پرابلم ہوئی ہے وہ لینگویج کی وجہ سے ہوئی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اگر میں جو فیوچر میں کر رہا ہوں, اگر میں کوئی اس کمپنی سے کروں گا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا, تو مجھے اس میں پرابلم نہیں ہوگی جو میں نے پہلے فیس کی ہے. اس میں بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوا, پیسے ٹرانسفر میں بھی ایشو نہیں ہے, بینک کا اکاؤنٹ فوراً کھل جاتا ہے, ٹیکس نمبر ودن 2 منٹس مل جاتا ہے, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ گھنٹے میں کھل جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے کریڈٹ اسکور وغیرہ چیک کرتے ہیں. اور وہ پاکستان سے بھی لوگ آئے ہیں, میرے دوست آئے ہیں, جو ڈاکٹر جاوید صاحب آئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ پراپرٹی لی ہے, اکاؤنٹ کھولے ہیں, اور ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان کو. زبردست سسٹم ہے. پرابلم از کہ لینگویج, یقین کریں دا بگیسٹ پرابلم از دا لینگویج, لیکن وہ بھی ایک نیچے لیول تک. اوپر کے لیول پہ سب انگلش بولتے ہیں. جتنے بھی آپ پراپرٹیز میں جائیں گے, بڑی بڑی اچھی پراپرٹیز میں جائیں گے, کمپاؤنڈ میں آپ جائیں گے, ہر اسٹاف آپ کا انگلش بولے گا آپ کے ساتھ. تو یہ, اور جب آپ کے ساتھ اردو اسپیکنگ یا انگلش اسپیکنگ آپ کی کمپنیز بھی ہوں گی جیسے عادل صاحب ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ریلنک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کے پرابلم تو ٹوٹلی سالو ہو گئے. بالکل ایسے ہر چیز گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے, سب لیٹر گورنمنٹ ایشو کر رہی ہے, فراڈ کا چانس ہی نہیں. اور جو ایکسپرٹائز ہے وہ سب سے بیسٹ چیز ہے. میں نے جو ابھی دیکھی کہ وہ رپورٹ دیتی ہے, اب میری جو پراپرٹی ہے وہ اپریشیٹ کر گئی ہے 30%. بالکل اکارڈنگ ٹو دا, حالانکہ میں نے نیشنلٹی نہیں لی, میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہے, مجھے یہاں کی نیشنلٹی نہیں چاہیے, میں ریزیڈنٹ پرمٹ مجھے مل جائے گا, وہ فری ہے, وہ میں لے لوں گا, اس میں جو آنے جانے میں آسانی ہوگی, باقی موبائل وغیرہ یہ. لیکن ایکسپرٹائز بورڈ سے میرا دل بڑا ہو گیا, کیونکہ وہ 7 والی پراپرٹی انہوں نے کمپیئر کی میری پراپرٹی سے, وہ 4.5 لاکھ پہ چلے گی, جو کہ میں نے 3 کچھ کی لی ہوئی ہے. تو اس حساب سے میری 30% زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن ہے ساری, اس کے ساتھ وہ میجارٹی مل گئی کہ میری پراپرٹی اپریشیٹ کر رہی ہے. بالکل سر, میں اسی لیے کیونکہ الحمدللہ یہ کووڈ کے دنوں میں بھی الحمدللہ جب کچھ نہیں ہو رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے بہت آن لائن سیلنگ کی. اس میں جو ایک فیل جو ہم گلچ آیا, وہ لوگ ہمیں اٹرنی بھیج رہے تھے, اس کی بیسس پہ کچھ ایشو چھوٹے چھوٹے بنے, مگر الحمدللہ یہ بھی اس لیے ہے کیونکہ یہ پچھلا 3 مہینے کا ایک اتنا بڑا برڈن پڑ گیا. جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ فیل کیا کہ اگر ہم ان کے گورنمنٹ آفیسز میں جائیں تو وہاں پہ کتنی لمبی کیوز ہیں. جی بالکل, میں اس کا وٹنس ہوں. بالکل, کیونکہ اس میں ایک اور چیز سر میں ایڈ کرتا پھروں, یہ جو ٹرکش لوگوں کو انہوں نے 0.64 مارگیج دے دیا نا, اس پہ جو سونے پہ سہاگا 3 مہینے کا تو زور تھا ہی تھا, وہ اور لمبا ہو گیا سلسلہ, برڈن پڑ گیا. جی بالکل, میں گیا ہوں, نارملی مجھے پتا تھا کہ 7 دن کا یہ کام ہے, لیکن مجھے 20 دن رکنا پڑا. لیکن میں چاہ رہا تھا رکوں, میں انجوائے بھی کر رہا تھا اور پراپرٹیز بھی دیکھ رہا تھا. آپ کے ساتھ بھی میں 2 پراپرٹی میں نے پسند کی ہیں انشاءاللہ فیوچر کے لیے, تو میں اس لیے بھی رک گیا تھا. لیکن میرے 20-21 دن لگ گئے ہیں, 20-21 دن لگ گئے میرے, اور پہلے 7 دن لگتے تھے. اس میں قصور گورنمنٹ کا نہیں ہے. جب میں وہ ٹائٹل ڈیڈ آفس میں گیا, رجسٹری جس کو بولتے ہیں ہم پاکستان میں اس کو رجسٹری بولتے ہیں, وہاں میں گیا تو وہاں میں نے اتنا رش دیکھا کہ 2000 فلیٹس ہم منتھ بیچ رہے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, اب اس کا ایک اور فائدہ جو جنہوں نے پرچیز کر لیے مجھ جیسے نے, اس کو یہ فائدہ ہوا ہے
کہ پراپرٹی اتنی تیزی سے لوگوں نے لی ہے, 0.6% کا انٹرسٹ ہے گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے ان کو, اور 10% ڈپازٹ دیتے ہیں یہ لوکل لوگ, ان کو صرف بینک لون دے رہا ہے, یہ 10% دے کے وہ پراپرٹیاں خریدتے جا رہے ہیں. ابھی اتنی پراپرٹی خریدی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے لوگ آئیں, نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے رش پڑ گیا. فارمر تو آ ہی رہے ہیں نا, لیکن یہ بھی لوگ بھی آ رہے ہیں, کوئی کووڈ یہاں پہ ایشو نہیں ہے, الحمدللہ صاف ستھرا ماحول ہے, بہت زبردست سسٹم ہے. انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے وہ سینیٹائزر کا سلسلہ کیمرے رکھے ہوئے ہیں, شاپس کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ. ماشاء اللہ یہاں پہ بڑا سیف ماحول ہے, بہت زیادہ سیف ماحول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگ اب آئیں گے, اگر ابھی نہیں آئیں گے 6 مہینے سال بعد, ایک تو پراپرٹی مہنگی ہو جائے گی, جب یہ سب اوپن ہوگا پراپرٹی مہنگی ہو جائے گی, بالکل مہنگی ہو جائے گی, 20% بڑھ جائے گی. اگر گورنمنٹ نے ودرا کر لی اسکیم, اگر $4-5 لاکھ نہ بھی کی, ختم ہی کر دی, کر سکتے ہیں. عرب کنٹری کے سب لوگ ادھر آ گئے, دبئی سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, جرمنی سے آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں, یہ وٹنس ہے. پاکستان سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں جو نیشنلٹی لے رہے ہیں. تو 6 مہینے سال بعد ہو سکتا ہے یہ ختم کر دیں, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا سر. اسی لیے ہی ہمارا فوکس جو ہے ان لوگوں پر, ہم بالکل چھوٹے کو بھی میں بالکل بات کرتا ہوں, ہم اس کو بالکل ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے 40-50 ہزار یا 1 لاکھ والے کو. مگر دیکھیں سر, میں خود یو کے ماشاء اللہ رہا, وہاں پہ معاملات ہیں, وہاں پہ کمپنیز ہیں, چیزیں ہیں, مگر یہاں پہ جب دیکھا جائے نا, اٹس اے ٹوٹلی کمپلیٹ ورلڈ. استنبول جو اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے. جی 100% صحیح بات کی ہے. یہاں آپ کو یورپ سارا ملے گا, یہاں آپ کو سی ملیں گے, دریا ملیں گے, ماؤنٹینز ملیں گے, یہاں آپ کو پاکستان ملے گا, یہاں آپ کو دبئی ملے گا, بڑے بڑے ٹاورز ملیں گے. یعنی کہ یہ آپ کی بات 100% صحیح کہ یہ استنبول کے اندر پوری دنیا بستی ہے. اور یہ نہیں کہ کراؤڈڈ ہے, ٹنز آف پلیسز, گرین بیلٹس ہیں, انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. ہر سٹی ان کا پلان ہے, فرسٹ سینٹر ہے, سیکنڈ سینٹر ہے, تھرڈ سینٹر ہے, ٹوٹلی پلانڈ ہے. یہ نہیں کہ کراؤڈڈ ہو گیا, ایسا پرانی بلڈنگیں گرا رہے ہیں, اس جگہ نئی کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں. جو کمپاؤنڈ بن رہے ہیں ان کے ایک ایس او پیز ہیں. ایس او پیز یہ ہے کہ آپ نے اگر 20,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے, آپ نے کم از کم بلڈ کرنا ہے 5,000 اسکوائر فٹ, باقی 15,000 اسکوائر فٹ آپ نے پارک وغیرہ گرین بیلٹ بنانی ہے تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں. تو کراؤڈڈ کہیں بھی نہیں ہے ماشاء اللہ, ریئلی پلان سٹیز ہیں. لوگ تو یہاں پہ آ کے, میں تو خود ایک تو دماغ گھوم جاتا ہے یار, اور بھی پیسے ہوں تو بندہ وہ بھی لگائے. بالکل وہ اپریشیٹ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دنیا آ رہی ہے یہاں پہ. تو یہ پوری دنیا ہے, میں یہ کہوں گا یہاں پر. سر بالکل اسی طرح ہی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں یا دبئی میں, سعودیہ میں, یو کے, یورپ, یو ایس, یہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ہم زبان لوگ ہیں, تو آئی بلیو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ہوگی, کیونکہ ماشاءاللہ ایسے فرسٹ ہینڈ جو ایکسپیرینس ہے یہ بڑے کم ملتے ہیں لوگوں کو. اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جو ایکسپیرینس ہو وہ ایز اٹ از لوگوں تک جائے, اس میں بالکل 1% کی بھی کہیں پہ بے ایمانی نہ کیجیے, تاکہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اسے پوری دنیا. اور سر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صدقہ جاری ہے الحمدللہ. دیکھیں کہ جو آپ پوری دنیا کے لوگوں کی اگر اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو سے مدد کر دیں, ان کو ایک ڈائریکشن دے دیں, تو آئی بلیو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے گا. دیکھیں میں نے کہا لینگویج پرابلم ہوئی کیونکہ میں رانگ ڈائریکشن میں تھا. رانگ ڈائریکشن پرچیز میں نے نہیں کی کیونکہ میں خود انویسٹر ہیں, دنیا دیکھی ہوئی ہے, لیکن رانگ کمپنی چوز کرنے میں نے کیا, اس سے مجھے پرابلم ہوئی, لیکن سولو ہو گئی. اس کو آپ نے آخر میں میری مدد کی. اس وجہ سے اگر ہم لینگویج اور پراپر کمپنی سلیکٹ کر لیں گے نا, پھر تو میں خیال ہے کہ دنیا میں سب سے آسان سسٹم یہاں پہ پراپرٹی. بالکل ایسے دنیا میں بالکل یو کے میں بھی سروے اور وہ بہت سارے جو ہے اس میں سروے بھی ہوتا ہے, سلیسیٹر بھی لینے پڑتے ہیں, سب کو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. کمپنیوں نے کانٹریکٹ تیار کیے ہوتے ہیں تھرو سلیسیٹرس, آپ نے صرف سائن کرنا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اٹارنی آپ نے سائن کرنی ہے, آپ چلے جائیں, آپ کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, کوئی آپ کی پراپرٹی لے نہیں سکتا, اور نہ کوئی اس پہ قبضہ کر سکتا ہے نہ لے سکتا ہے, کیونکہ وہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹائز ہوتا ہے آپ کا وہ جو سسٹم, اس کو ٹیپ بولتے ہیں, وہ جو رجسٹری ہوتی ہے, اور اس پہ آپ کی پکچر ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ پکچر لگی ہوتی ہے, اوپر اسکین ہوتا ہے, وہ فار ایور آپ کی ہوتی ہے, کوئی بندہ لے نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود فزیکلی جا کر اس کو بیچ نہ دیں واپس. تو اس لیے یہ انہوں نے سلیسیٹر کو بھی خود ہی ارینج کیا ہوا ہے, سروے بھی یہ خود ہی کرتے ہیں. آپ کو کچھ بھی, انگلینڈ میں تو سروے بھی آپ اپنا لیتے ہیں, ویلیویشن پر بھی لیتے ہیں, پھر آپ بینک بھی لیتے ہیں فلاں. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں پہ ہر الحمدللہ کوشش ہوتی ہے, ایک ونڈو کے نیچے آپریشن ہے, ایک ہی دفتر ہے, اسی کے اندر سب اٹارنی ہے, اسی کے اندر سب کچھ ہے, اور وہ آٹومیٹکلی الحمدللہ ہو جاتا ہے. میں تو دیکھیں بات یہ کہ میں کوئی بزنس نہیں کرتا اس طرح, سیلنگ بزنس نہیں ہے, میں تو خود انویسٹر ہوں. میں یہی کہوں گا اپنے دوست احباب جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ آئیں, لیکن پراپر کمپنی, بے شک عادل صاحب کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس آئیں, وہ اس طرح کی کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ان کو جوائن کریں
اور ان کے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے پرابلم فیس کی ہے وہ آپ کو نہیں کرنی. پرابلم صرف مجھے لینگویج کی تھی. جب آپ بھی آئیں گے آپ کو بھی صرف یہ باتیں ساری سچی لگے گی کہ صرف آپ کو پرابلم جو فیس ہو رہی ہے لینگویج کی ہے, لیکن لوگ کوآپریٹیو ہیں. جس طرح بھی آپ سے وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ایک دو جملے کی, لیکن آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ یار آپ اب سیکیور نہیں. آپ اکیلے جا رہے ہیں رات کا 1 بجے 2 بجے ٹیکسی میں جائیں, ہر چیز ڈیجیٹل, ٹیکسی والے کا میٹر لگا ہوا, کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. ایئرپورٹ سے بیٹھے سامنے ٹیکسی کھڑی جو سب سے آگے کھڑی ہوگی اس میں بیٹھے, جو میٹر بنے گا وہ آپ کو دیں گے, آپ کو لے آئیں گے. سو اس طرح تو میں اکیلا آتا ہوں, اکیلا جاتا ہوں, میری فیملی اکیلے آ سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں. تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے. میں صدقہ جاریہ, آپ کی بات صحیح ہے. اگر میں کسی کو گائڈ کرتا ہوں, کوئی آتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, کل کو فائدہ ہوتا ہے, وہ دعائیں دے گا. اور وہ اگر اسی طریقے سے اچھی کمپنی جوائن کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھی کمپنی, رجسٹرڈ کمپنی جو گورنمنٹ سے اپروو ہو, جو ٹیکس پے کرتی ہے وہ جوائن کریں. اور ہمیشہ وہاں سے جا کے خریدیں فلیٹس جو رجسٹرڈ ہوں. آپ ان کا بقاعدہ وہ ان کا وہ ایگریمنٹ دیکھیں کہ یہ کمپنی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اپروو ہوگی تو پھر آپ نے اس سے پرچیز کرنی ہے. وہ آپ کو ڈاکومنٹیشن میں بتائیں گے کہ ہم سرٹیفائڈ ہیں فرام گورنمنٹ. وہ کبھی بھی چیٹ نہیں کریں گے. وہ بینک گارنٹی دے کے وہ بلڈنگ ملینز آف ڈالرز سر دیے ہوتے ہیں. ہاں, وہ بینک گارنٹی دیتے ہیں اور وہ اس کو آپ وہ کبھی بھی چیٹ نہیں کرنے دیں گے. گورنمنٹ جو ہے ان کے پیسے پکڑ لے گی. بالکل سر, اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک اسلام پھیل رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں الحمدللہ سے. تو جس طرح ماشاءاللہ پورے یورپ میں بھی ایک ہوا چل رہی ہے, تو وہاں سے جو فیملیز ہیں وہ آر پرو اسلامک, ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہیں کہ ان کی فیملیز, ٹھیک ہے, اپنی وہاں پہ شادیاں ہو گئی, بچے ہیں وہاں پہ, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کی فیملیز ایک اچھے پرو اسلامک ماحول میں پڑھیں. کیونکہ ہم یو کے کی بات کریں تو وہاں پہ کریکولم میں بہت ساری انہیں ایکسٹرا چیز ایڈ کر دی جو کہ اسلامک نہیں ہے اس وقت, جو کہ ایک بالکل ایک الگ فیز میں چلا گیا معاملہ. تو ان لوگوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آیا ان کی ہماری بیٹیاں بہنیں یہاں پہ سیف ہیں؟ الحمدللہ ان کے لیے یہاں پہ پراپر نظام ہے یا نہیں ہے اسلام کا؟ میں کہتا ہوں بہت زیادہ پراپر نظام ہے, بہت زیادہ. میں یورپ سے کیوں آ رہا ہوں اس طرح, کیونکہ میں اگر مجھے رہنا بھی پڑ جائے نا, آئی ول لو ٹو لیو ہیئر. کیونکہ ابھی کچھ اس طرح کی بندے کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں یا میرج ہونی ہے ان کی, اس لیے یا بندہ کچھ سوچتا ہے کچھ جابس ہیں. تو ورنہ تو میں اس سمجھوں گا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اسلامک ویلیوز تو یہاں بہت زیادہ ہیں. مسجدیں اتنی خوبصورت مسجدیں ہیں کہ ویسے دیکھ کے مزہ آتا ہے, نماز پڑھنے کی زیادہ بات ہے. اس کے بعد یہاں کے ویوز, سینری دیکھ لیں, کھانا پینا سب حلال ہے, اور ایٹماسفیئر دیکھیں جو دنیا کا بہترین. اس ٹائم بھی 28 ٹیمپریچر ہے, 27 ٹیمپریچر ہے, حالانکہ جون جولائی چل رہا ہے. بالکل جولائی کا اینڈ ہے, جولائی کا اینڈ ہے, اور بہترین ہم بغیر اس کے نا بغیر ایئر کنڈیشن کے. ابھی بھی یہاں بھی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایئر کنڈیشن بند ہے, ایئر کنڈیشن نہیں چل رہی, اور 28 ٹیمپریچر ہے ماشاء اللہ بہترین. اور جو یہاں پہ سینریز ہیں, آپ سے میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان ری لنک میں جا کے ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں جو انہوں نے روڈز اور انفراسٹرکچر اور جو اپنے ان کے جو کلبس وغیرہ ہیں, جو کمپارٹمنٹس اور اپارٹمنٹ ویوز ہیں, جو وہ آپ کو دکھائیں گے. وہ آپ دیکھیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوبصورت بیوٹی ہے یہاں پہ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ آ کے, چاہے ویسٹرن ہو چاہے اسلامک ویلیوز کا ہو, سب لوگ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ سب کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے. اور یہ ہسٹری ہے استنبول کی, یہ قسطنطنیہ ہم اسے کہتے تھے, یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ سب کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. آپ یہاں سے باہر جائیں گے, آپ کو عربی بھی ملیں گے, آپ کو سیرین ملیں گے, تاجک ملیں گے, ازبک ملیں گے, پاکستانی ملیں گے, ہندو ملیں گے, سکھ ملیں گے. تو یہ سب کو ویلکم کرتا ہے. کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کوئی چرچ میں جا رہا ہے, کوئی مسجد جا رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ایسا کوئی ماحول ہے ہی نہیں. بالکل نہیں. میں تو سب کو ویلکم کروں گا کہ یہ بہت اچھے اسلامک کنٹری ہے ہمارا.